ایک ہی کہتے ہیں کہ کسی نے دوسری شادی خفیہ طور پہ کی، اب وہ عورت مطالبہ کر رہی ہے، غالباً جو میں سمجھ پایا وہ نکل گئی تھی کچھ میری اس سے، کہ وہ چاہ رہی ہیں کہ اب مجھے سسرال اپنے لے کے جائیں اور اس بات کو ظاہر کریں، اور یا پھر وہ اس پر طلاق کا مطالبہ کر رہی ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اسی لیے میں نے کویسچن کر لیا تھا، یہ بعض اوقات خواتین کہتی ہیں چلو پہلے آئے تو صحیح ہاتھ میں، پھر انشاءاللہ دیکھ لیں گے آگے، تو اس وقت جب اس مرد نے یہ کہا ہوگا میں خفیہ رکھوں گا شادی، تو فوراً راضی ہو گئیں، اور بعد میں پھر یہ ایک طرح کی اس کو بلیک میلنگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں بلیک میل کر میں بتا دوں گی تمہارا اس میں، اس کو ظاہر کرو۔ اسی لیے خفیہ شادی کو ہماری شریعت پسند نہیں کرتی ہے، اعلانیہ طور پر شادی کو پسند کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اعلنوا النکاح ولو بالدف، نکاح کا اعلان کرو چاہے دف کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ مراد یہ ہے کہ اعلانیہ طور پہ نکاح ہونا چاہیے، جس میں ہم دو گواہ کو اعلانیہ کے اندر ہی لیتے ہیں کہ کم از کم دو گواہوں کے سامنے ہو جائیں، لیکن جو ہمارے عرف میں خفیہ کہلاتا ہے وہ یہی کہ نہ گھر والوں کو پتہ ہے، نہ لڑکی گھر والوں کو چپ چاپ کر رہے ہیں۔ یہ خفیہ نکاح بہت خطرناک ہوتے ہیں، میرے پاس بے شمار کیسز آئے ہیں، لڑکوں نے شادیاں کی، کچھ وقت گزارا، غائب ہو گئے اور بچیوں کی زندگی خراب ہوئی ہے، یا پھر اسی طریقے سے وہ ظاہر ہوتا ہے تو گھر والوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، پہلی بیوی کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے کہ اس نے دھوکہ دیا ہے اور چپکے سے دوسری شادی کر لی، پھر اس کے فتن بہت زیادہ، اولاد بعض اوقات والد صاحب سے بدظن ہو جاتی ہے، وہ ماں کے آنسو دیکھ کر باپ سے نفرت کرنے لگ جاتی ہے، اس کے خطرناک نتائج ہیں۔ بہرحال ہماری بہن جن کے ایسا ہیں، کوئی ایسی سن رہی ہوں، ناراض نہ ہوں، یہ طریقہ مناسب نہیں تھا، اگر آپ کا بیٹا ایسی خفیہ شادی کر لے جا کر آپ کو بھی دکھ ہوگا، تو اس لیے اگر ایسا ہو گیا ہے تو اس پر مطالبہ طلاق نہ کریں، شوہر کا ساتھ دیں، ان کو کہیں کہ حالات بہتر بنائیں اور مجھے اپنے سسرال لے کر جائیں، اپنے گھر لے کر جائیں۔ اچھا، انہوں نے ایک کوئی بھی ایسا، میں اس کو خلاصہ بس عرض کر دیتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی انویسٹمنٹ جس میں کوئی تجارتی معاہدہ وغیرہ نہ ہو، کچھ بھی نہیں، بس آپ نے پیسہ رکھوانا ہے، کچھ عرصے بعد آپ کو پروفٹ مل جائے گا، یہ سود ہوتا ہے اس قسم کا، چاہے وہ گورنمنٹ کی سکیمز ہوں چاہے پرائیویٹ ہوں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ درد جسمانی وغیرہ ہے، 7 دفعہ الحمد شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پئیں، انشاءاللہ بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ منکر نکیر عربک زبان میں کلام کریں گے تو علماء نے واضح طور پہ بیان فرمایا کہ ہر شخص کی زبان مرنے کے بعد عربک ہو جائے گی، جنت میں بھی انسان عربی بولے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں عربی زبان سکھا دے، تو بالکل سمجھ میں بھی آئے گا، ہم جواب بھی دیں گے۔ ستر اگر پھٹا ہوا ہو، جیسے گھٹنے سے پھٹا ہوا ہے، گھٹنا مستقل ایک حصہ ہے، اگر اس کا 1/4 حصہ کھلا رہ جائے، یا جیسے کوئی رکوع میں گیا، آپ نے شرٹ کی مثال دی، اور اتنی نیچے ہے کہ وہ جو مطلب ہے کہ پیٹھ کا حصہ ہے بعض اوقات وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے، تو وہ اگر 1/4 تک کھلا رہا، 3 بار سبحان اللہ کی مقدار، تو نماز فاسد ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنی ہوگی، اگر اس سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آپ کے پیچھے نوافل میں کھڑے ہو جاتے ہیں، فقہ حنفی کی روشنی میں سنت یا نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز نہیں ہوتی، آپ بالکل ارادہ نہ کریں، نہ آپ کو قرات بلند کرنے کی ضرورت ہے، آپ کے فقہ میں نہیں ہوتی، وہ پیچھے کھڑا ہوا ہے تو اس کی مرضی، بعد میں سمجھا دیں کہ بھائی اس طرح ہمارے نزدیک نہیں ہوتی، آپ نہ کریں۔ اور زکوٰۃ، ایک پوچھا تھا کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے عمرہ کروا دینا کسی کو، یہ کیسا ہے؟ دیکھیں اس میں منع کرتا ہوں کہ عمرہ فی نفسی ہی کوئی ایسی سخت ضرورت نہیں ہے کہ جس کے لیے زکوٰۃ کے پیسے استعمال ہوں۔ زکوٰۃ غریب کا حق ہے، جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے، ہاں آپ کسی کو عمرہ کروا رہے ہیں، عمرہ سنت ہے زیادہ، اور کسی کے بیچارے بھوکے کو کھانا کھلانا بلکہ اس کی جان بچانا بعض اوقات تو فرض کے درجے میں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ایسا نہ کریں۔